خواتین عمرہ کے دوران پردہ کس طرح کریں؟ اور کیا وہ ہیٹ یا کیپ پہن سکتی ہیں؟ نیز عمرے کے بعد کیا زندہ یا فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے نفل طواف کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی شرعی اساس ہے؟ اور کیا صرف طواف کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جی شیخ۔ کئی سوالات ایک ساتھ آ گئے۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سوال الگ الگ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو پہلا سوال اس میں کہ عمرہ اور حج کے درمیان میں عورت نقاب کیسے استعمال کرے؟ کیا وہ کیپ کی طرح ایسے پہنے کے سامنے وہ کیپ جس طرح سے ہوتی ہے سامنے دور تک آتی ہے، وہاں سے اس کے اوپر سے پردہ نیچے گرائیں اور چہرہ اس کا ڈھک جائے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یا پھر جیسے عمومی طور پر خواتین اپنے اپنے علاقوں میں نوز پیس لگاتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، تو کیا ویسے استعمال کریں گی؟ پہلی چیز، عورت کے لیے احرام کی حالت احرام میں چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کا طواف کرتے تھے اور اذا دنا منا الرجال سدلت احدانا ثمارها من على رأسها على وجهها حتى يجاوزوها۔ جب دوران طواف ہمارے نزدیک کوئی مرد آتا، طواف کرتے کرتے سامنے اگر مرد آ جاتے تو پھر ہم سر کے اوپر سے چہرے کے اوپر پردہ گرا دیتے تھے، اور جب وہ مرد وہاں سے نکل جاتے پھر ہم اس کو اٹھا لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ضرور ہے، لیکن اگر اجنبی مرد سامنے آ جائیں تب انہیں چہرہ چھپانا چاہیے، چہرہ ڈھانپنا چاہیے، جیسا کہ اس روایت سے آپ کو پتہ چلا۔ اب چہرہ ڈھانپنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے اوپر سے کپڑا نیچے گرا دیتے ہیں، جیسے آج کل نقاب میں ایسا بھی جو نقاب آتا ہے کہ اوپر سے کپڑا نیچے گرا دیا جائے، اس سے چہرہ چھپ جاتا ہے۔ کیا ایسے گرانا چاہیے، یا پھر جس طرح سے روزانہ عموماً نقاب پہنتے ہیں کہ جس سے صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور باقی چہرہ ڈھپا ہوتا ہے، کیا ایسے ڈھانپنے کی اجازت ہے؟ تو اس میں بعض علماء نے جس میں صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں باقی چہرہ بند ہو جاتا ہے، ایسا استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کہ اگر ویسا استعمال کریں گے تو ہمیشہ کے لیے بند رہے گا، جبکہ یہاں صرف اجنبی مرد ہوں سامنے تب بند کرنے کا حکم ہے، وہ نہ ہو تو کھولنے کا حکم ہے۔ تو حالات دیکھے جائیں گے، کیا عورتیں ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر جگہ جگہ مرد رہیں گے اور بار بار ان سے آمنا سامنا ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں ایسا نقاب پہننا ان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر وہ نقاب کا استعمال کریں جس میں اوپر سے کپڑا نیچے ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کیپ کے نہیں، جو لوگ کیپ کا استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں، اس کا استعمال وہ حقیقت میں تکلف ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ جیسے عام نقاب ملتے ہیں عورتوں کے، اور اس میں ایک کپڑا ہوتا ہے سر کہ جب چہرہ کھولنا ہو تو سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جب ڈھانپنا ہو تو اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں۔
تو وہ کپڑا چہرے پر لگتا ہے، چہرے پر، چہرے سے لگا ہوا ہوتا ہے، ایسا نقاب استعمال کرنا چاہیے، وہ کیپ والا، تاکہ سامنے دور تک کے وہ پان ڈبے کی طرح ایسا لگا ہوا رہے، اور اس کے اوپر سے سامنے نیچے پردہ ہو، تو ظاہر سے بات ہے دائیں بائیں سے تو چہرہ دکھے گا ہی، اور پھر اتنا اونچا لمبا جب کپڑا جا کے پھر نیچے جائے گا تو کپڑا بھی چھوٹا پڑے گا، سامنے سے بھی چہرہ دکھائی دے گا۔ دوسری بات، کیا میت کی طرف سے طواف کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ میت کی طرف سے حج اور عمرہ کرنے کا ثبوت تو ملتا ہے، طواف کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے طواف کرنے والا طواف کرے اور میت کے لیے دعا کرے۔ بعض علماء نے، جیسے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے، اس کی اجازت دی ہے، لیکن امام ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آدمی اپنا ہی طواف کرے اور میت کے لیے دعا کرے۔ کیا طواف کا کوئی ثواب ہے؟ تو ہاں، عبادت ہے، طواف عبادت ہے، تو عبادت کا ثواب بھی ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہیں ان پر ثواب ہوتا ہے، خیر کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں عطا کی ہیں ان پر ثواب بھی متعین کر رکھا ہے۔ تو نبی فرماتے من طاف بالبیت سبعا وصلی رکعتین کان کعتق رقبۃ، جو بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جی۔ جزاک اللہ خیر۔